وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. جندہ سب تن نال پیار نہیں، جندہ سب تن نال پیار نہیں، اوندے کلمے دا اعتبار نہیں. جیڑا منکر ہے چوں یاراں دا او بھی جنت دا حقدار نہیں. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے. دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتوں رفع دفع کرنے والا، خوشیاں اور غمیاں دا مالک، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے. اس رب العالمین کی جس قدر بھی ہم بیان کی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ریت دے ذریاں نالوں زیادہ، پانی دے قطریاں نالوں زیادہ، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین، امام الآخرین، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، سرور کونین، شافی حشر اور شافی محشر،
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک دا موضوع ہے سب تن پاک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ پاک نے، جنتی نے، پنج تن پاک، بلکہ سارے صحابہ پاک نے سب تن پاک، آپ دے جتنے بھی صحابہ نے سارے پاک نے، سارے تے اللہ راضی، سارے جنتی۔ اللہ تعالیٰ دے اگے دعا ہے مولا کریم قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، صحابہ کرام دا دفاع خود رب العالمین نے فرمایا ہے، صحابہ دی عظمت خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی گوارا نے آپ دے تنقید، آپ دے صحابہ تے تنقید کیتی جائے، تنقید کیتی جائے۔ حضرات، کون صحابہ جنہ دے ذریعے ساڈے تک دین اسلام پہنچیا، جنہ دیاں قربانیاں نے رنگ لے آندا۔ حضرات، دین اسلام دی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دینے والے صحابہ، اپنیاں جانا رسول اللہ تو نشاور کر دینے والے صحابہ۔ حضرات، کون صحابہ اج ساڈے تک قرآن پہنچیا ہے تے صحابہ دے ذریعے۔ حضرات، اج سانو نماز دا طریقہ پتہ چلیا ہے تے صحابہ دے ذریعے۔ حضرات، اے دین اسلام نو ساڈے تک پہنچان والے پیارے پیغمبر دے صحابہ نے۔ حضرات، دیکھیے کی صحابہ نے آپ دی خاطر نہیں کیتا، ہر جگہ تے ہر موقع تے صحابہ نے پیارے پیغمبر دے نال وفا کیتی ہے۔ حضرات، کتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تپدیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے، اگاریاں تے لٹایا جا رہا ہے۔ حضرات، لیکن اس دے باوجود توحید دا نعرہ لگا رہے نے، محبت مصطفیٰ دا نعرہ لگا رہے نے۔ حضرات، کتے مائی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جسم دے دو ٹوٹے کیتے جا رہے نے۔ حضرات، اسی طرح کتے جنگ احد کے اندر میرے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش دے مسئلہ کیتا جا رہا ہے۔ حضرات، آپ دے صحابہ نے ہر حال دے اندر آپ دا ساتھ دیتا ہے اور دین اسلام تے ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ ہاں، اگر کسی موقع تے صحابہ دے کولو کمی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تے رب ذوالجلال نے صحابہ دیاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف کر چھڑیا ہے اور جنت دا اعلان فرما چھڑیا ہے۔ اس تو بڑھ کے صحابہ دی عظمت کی ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات اعلان فرما دے، پیدا کرنے والا داتا خالق مالک اس بات دا اعلان فرما دے، رحمان اس بات دا اعلان فرما دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ تے راضی، میرے پیارے پیغمبر دے صحابی میرے تے راضی نہیں۔ حضرات، جنہ تے رب ذوالجلال راضی ہو گئے، رب ذوالجلال دی قسمیں او جنتی انسان نے، دنیا دی اندر بھی مرتبے والے مقام والے نے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اعلیٰ مقام دے اتے جگہ نصیب فرمان گے۔ حضرات، دیکھیے، غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، اٹھائیے ابو داؤد حدیث نمبر 4652، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صحابہ کرام دے
حضرات توجہ فرمانا توجہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ دے صحابہ دے وچوں کسے صحابی دا آپ دے نال جنگ تے جانا، ایک دن دے جنگ تے جانا جس دی اندر اوندا چہرہ خاک آلودہ ہویا ہوئے، آپ دے نال جنگ تے گیا ہوئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تہاڈی ہر ایک دی پوری زندگی نالوں میرے نبی دے ایک صحابی دا ایک دفعہ جہاد تے جانا افضل تے اعلیٰ ہے۔ حضرات چاہے 1000 سال دی عمر مل جائے، سعید بن زید فرماندے نے چاہے نوح علیہ السلام جیسی عمر دے دیتی جائے، اس ساری زندگی دی 1000-2000 سال دی عبادت میرے نبی دے صحابی دی ایک دن دی عبادت تو اتے نہیں جا سکتی۔ حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایک دن دی عبادت اے بعد اندر آنے والا 2000 سال بھی عبادت کرے تے میرے نبی دے صحابی دی ایک دن دی عبادت نو پہنچ سکتے نہیں۔ حضرات ذرا توجہ فرما دے جانا ہے نام میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایک دفعہ قریش مکہ نو دین اسلام دی دعوت دے رہنے۔ حضرات دیکھیے صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شان، صحابہ دا مقام ہے، سب تن پاک نے آپ دے سارے صحابہ پاک نے قصور دے باسیہ آقا الصلاۃ والسلام قریش مکہ نو اس طرح سرداراں نو دعوت دے رہنے تے آپ دے نبی نے صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آپ دعوت دے رہے نے تے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے بلایا ہے، آپ دے متھے تے غصے دے اثار آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا محسوس نہ کیتا کہ میں دعوت دے رہا عبداللہ تو آگے آئے۔ حضرات پیارے پیغمبر دے چہرے تے غصے دے اثار آئے نے، رب ذوالجلال نے قرآن بنا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرما دیتا ہے عبس وتولی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ حضرات رب ذوالجلال نے بھی گوارا نہیں ہویا کہ نبی پاک نے عبداللہ بن مکتوم روکے آئے۔ اللہ نے فرمایا پتہ نہیں انہوں نے ہدایت پہ آنا ہے کہ نہیں آنا، تسی کیوں میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے صحابی نو روکے آئے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، سب تن پاک۔ حضرات آپ دے سارے صحابہ پاک نے او میرے برادر 5 تن پاک دا نعرہ نہیں بلکہ سب تن پاک دا نعرہ لگانا چاہیتا ہے کیونکہ آپ دے سارے صحابہ پاک نے۔ حضرات امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیتا ہے نام کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان زیادہ آئے یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی شان زیادہ آئے؟ میں قربان جاواں امام مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جہاد کردے ہویا گھوڑے دے نتنیاں دی اندر جڑی گرد و غبار داخل ہوئی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نالوں 1000 درجے بہتر ہے۔ سوال ہے نا کچھ لوگوں کا خیال کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نالوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی شان زیادہ ہے کہ امام مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ دے نال جہاد کر دیا، آپ دے نال جنگ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھوڑے دے نتھنیاں دے اندر جڑی گرد و غبار داخل ہوئی ہے اے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نالو 1000 درجے
افضل اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر دے چہرے دا دیدار کیتا ہے، آپ دے نال اٹھنا بیٹھنا ہویا، آپ دے نال کئی جو مقامات تے جانا ملیا۔ حضرات دیکھیے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان کس طرح زیادہ ہے۔ میرے پیغمبر مصلی تے نماز پڑھا رہے نے، پیچھے حضرت امیر معاویہ بھی پڑھ رہے نے۔ حضرات آپ دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مبارک فرمانے نے کہ نماز کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمان دے سمیع اللہ لمن حمیدہ تے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے والے حضرت امیر معاویہ ربنا ولک الحمد، آقا دے پیچھے نمازاں پڑھن دا موقع ملیا، آپ دے پیچھے جمعے پڑھن دا موقع ملیا تے فرمایا کہ گھوڑے دے نتنیاں دے اندر جڑی گرد و غبار حضرت امیر معاویہ دے جنگ لڑدیاں داخل ہوئی آپ دے نال او 1000 درجے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نالوں زیادہ ہے۔ حضرات سب تن پاک آپ دے صحابہ سارے پاک نے۔ حضرات توجہ فرمائیے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے بھی صحابہ نے سارے پاک، 5 تن نہیں بلکہ سب تن پاک۔ حضرات توجہ فرمائیے، جڑا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا دشمن ہے، وہ اسلام دا دشمن ہے۔ جڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دشمن ہے، وہ اسلام دا دشمن ہے۔ جڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دشمن ہے، اسلام دا دشمن ہے۔ جڑا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دا دشمن ہے، اسلام دا دشمن ہے۔ حضرات جڑا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دشمن ہے، وہ اسلام دا دشمن ہے۔ جڑا حضرت آپ نے منع فرمایا سی رک جاؤ، لیکن صحابہ کو غلطی ہو گئی ہے، صحابہ بھول گئے نے، کمی ہو گئی ہے۔ اے صحابہ نے درا چھڑے ہے تے آپ دے نال آ گئے نے، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، دشمنوں نے پچھوں دی حملہ کر دیتا ہے۔ حضرات اتنا نقصان ہویا، اتنا نقصان ہویا، جنگ احد دے اندر آپ دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اتنا نقصان ہویا، اتنا نقصان ہویا۔ وہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، آپ دے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ لولوان ہو گئے۔ حضرات اتنا نقصان ہویا ہے، ان سے صحابہ پریشان تے غمزدہ نے اسی طرح چھڑے آئے، پتہ نہیں ساڈے بارے اللہ دا کی حکم آندا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حکم آندا ہے۔ او میرے برادر، لیکن رب ذوالجلال نے معاف فرما چھڑیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ رب ذوالجلال نے صحابہ دی کمی کوتاہی نو معاف کر چھڑیا ہے۔ حضرات صحابہ دا دفاع خود رب العالمین فرما رہے ہیں، او پیارے پیغمبر دے صحابہ دا مواخذہ اللہ نے نہیں لیا، آپ نے مواخذہ نہیں کیتا۔ اج دا درندہ، اج دا بے نماز، اج حضرات شراب دی کبابی اٹھ کے میرے نبی دے صحابہ دے اوتے تبرہ بازی کردا ہے۔ او میرے برادر، اے بے ایمان تے جاہل لوگ نے جڑے میرے نبی دے پیارے صحابہ دے بارے زبان درازی کردے نے، ایمان تو خالی لوگ نے، آپ دے صحابہ نال دشمنی کرنے والے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، اسی طرح پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں غلطی ہوئی ہے تے غلطی بھی بہت بڑی کر رہے ہیں۔ اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3007۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دی اندر انہاں دے کوئی زیادہ رشتہ دار نے، بال بچے مکے دی اندر نے، تے ایک جاسوسی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خط مکے والیاں نو لکھ رہے ہیں مدینیوں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، جنگ دی تیاری ہو رہی ہے، خط لکھ کے تے عورت نو دے دیتا ہے، جا تو لے کے مکے دے اندر چلی جا۔ ہن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نو وحی کر دیتی کہ سونیا تواڈے صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواڈی جاسوسی کر کے اس طرح خط لکھ کے مکے والوں نو بھیج دیتا ہے، عورت فلاں جگہ تے پہنچ گئی، خط لے کے جا رہی ہے۔ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2
صحابہ نو بھیجیا نال جاؤ پہنچ گئی ہے اندے کول کھاتے لے کے آؤ نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ نال نے پہنچے. جس جگہ تھی آپ نے فرمایا عورت مل گئی ہے, فرمایا خط دے دے, لیٹر دے دے, اور انکار کر دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاشی دی دھمکی دیتی ہے. اور میرے برادر عورت نے ایک خط کٹ کے رکا کٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہاتھ تے رکھ دیتا ہے. خط لے کے رسول اللہ دی کول پہنچے نے. آقا صلاۃ و سلام نے اس طرح حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا اے حاتب اے کی کیتا اے جاسوسی کیتی اے خط کیوں لکھے آئی؟ اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سونیا اجازت دے دے میں حضرت حاتب دا سر جڑا ہے تن تو جدا کر دینا وا, یعنی گردن اڑا دینا وا. آقا صلاۃ و سلام نے فرمایا نہیں نہیں عمر رک جانا رک جانا. حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے سونیا سچ سچ دس دینا وا, سچی گل دس دینا وا, میں خط کیوں لکھی آئے, مکے والوں لیٹر کیوں بھیج رہا وا؟ فرمایا ہاں ہاں حاتب دسو نا کس وجہ تو جاسوسی کر رہا سی؟ فرمایا سونیا آپ دے صحابہ جتنے بھی مکے تو آئے نے سارے دے مکے دے اندر بہت زیادہ رشتہ داریاں نے, بہت زیادہ رشتہ دار رہندے نے. میرے مکے دے اندر رشتہ دار کوئی نہیں. میں اس واسطے خط لکھیا سی کہ میرے بیوی بچے میرا مال و دولت مکے دے اندر موجود ہے, میں مکے والے تے کوئی احسان کر دیاں کوئی نیکی کر دیاں جس وجہ تو میرے بچیاں نو نقصان نہ پہنچان, میرے مال و دولت نقصان نہ پہنچان. اس وجہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت منگ رہے نے سونیا اجازت دے دیو گردن اڑا دینا وا. آقا نے فرمایا نہیں نہیں اے عمر تینوں نہیں پتا حضرت حاتب تے بدری صحابی نے, میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو صحابہ دی شان تو ایڈی وڈی غلطی ہوئی ہے تے آقا نے مواخذہ نہیں کیتا بلکہ فرمایا اے عمر تینوں نہیں پتا رب ذوالجلال نے جن نے بدر صحابی نے سارے دی اگلیاں پچھلیاں غلطیاں معاف کر چھڑیاں نے. اس بدری صحابی جنتی نے, اے میرے حاتب جنتی نے, انہوں نے سچ بولے ہے. حضرات قصور دے بسنے والے دیکھیے صحابی دیکھو لو غلطی بھی ہوئی ہے لیکن پیارے پیغمبر نے مواخذہ نہیں کیتا. حضرات آپ دے صحابہ دا دفاع اللہ کر رہا ہے, اپنے صحابہ دا دفاع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور قصور دے بسنے والے رب ذوالجلال دی قسمیں کوئی صحابی بھی صحابی تے تنقید کرے تے میرے محمد نو گوارا ہی نہیں دا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت دے کولوں غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, آپ دے کول آئی کیا سونیا میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے, گناہ ہویا ہے, میرے تے حد قائم کر دیو, حد جاری کر دیو. آپ نے بات مختصر صحابہ نو فرمایا عورت نو رجم کر دیو. صحابہ نو رجم کیتا جا رہے, صحابہ اس عورت نو رجم کر رہے نے, پتھر مار رہے نے. تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر ماریا, اس عورت دے خون دے چھٹاں اڈیاں تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے پے گئیاں. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کوئی سخت گلاں نکل گئیاں تے رسول اللہ دے کولوں برداشت نہیں ہویا. آپ نے گوارا نہیں کیتا کس عورت تے تنقید کیتی جائے. آپ نے فرمایا خالد تینوں نہیں پتا اس عورت نے ایسی توبہ کیتی ہے مدینے دے گروہ تے تقسیم کیتی جائے تے اللہ انہاں ساریاں نوں معاف کر دے. حضرات خود پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت دا جنازہ پڑھایا ہے. صحابہ نے آپ دے پیچھے جنازہ پڑھایا ہے. حضرات آپ دے سارے صحابہ پاک نے, 5 تن نہیں بلکہ سب تن پاک نے, سب تن پاک. حضرات سب تن پاک, سب تن پاک. دیکھو نا اسی تسی اینے لوگ بیٹھے ہو, ساتھی بیٹھے ہو, میں کہنا کہ تواڈے وچوں نا 5 بندے چنگے نے تے باقی کی ہویا؟ کہنے دا مطلب تے پھر باقی گندے نے. میں کہنا تواڈے جو 5 بندے علم والے نے باقی کی ہویا جاہل ہوئے. حضرات آپ دے صحابہ دے بارے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے. اگر صحابہ دے وچوں اسی کہہ دی کہ 5 تن پاک تے باقی نعوذ باللہ پھر کی نے؟ نانا میرے برادر 5 تن پاک دا نعرہ نہیں بلکہ سب تن پاک نے. آپ دے سارے صحابہ پاک نے. حضرات توجہ فرما دے جائیے, آپ رسالت و سلام دے صحابہ دا دفاع خود
اللہ نے کیتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نے قبول نہیں کیتا، کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جے اسلام نو قبول نہیں کیتا، مسلمان نہیں ہوئے، تینے صحابہ دے کول گئے تے آپ دے تین صحابہ نے کو سخت گلاں کیتیاں، کڑویاں کڑویاں گلاں کیتیاں تے انہوں کول ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے نے تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلاں صحابہ دیاں سنیاں تے غصے اندر آ گئے، فرمان لگے او پیارے پیغمبر دے صحابہ تسی کیوں قریش دے اس بزرگ دے بارے سخت گلاں کیتیاں نے، کڑویاں گلاں کیتیاں نے، تانوں نہیں پتا اے قریش دا بزرگ ہے۔ حضرات اس بات دی خبر پوری کائنات دے امام نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچی ہے کہ اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ میرے تینہ صحابہ دے کول گئے نے، انہاں اس طرح گلاں کیتیاں نے، صدیق اکبر نے اس طرح کیا ہے۔ حضرات آقا صلوات و سلام دے کولوں اے برداشت نہیں ہویا کہ میرا صدیق بھی میرے صحابہ دے بارے بات چیت کرے۔ وہ میرے برادر آقا صلوات و سلام نے صدیق اکبر نو بلایا ہے اور فرمایا یا ابا بکر یا ابا بکر لعلک اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك۔ صحیح مسلم 504 نمبر حدیث ہے۔ آقا صلوات و سلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا اور فرمایا اے ابو بکر شاید تو اے میرے تینہ صحابہ نو ناراض کر دیتے ہیں، یہ تینے صحابہ تیرے تے ناراض ہو گئے نے، اگر اے میرے صحابہ تیرے تے ناراض ہو گئے اے صدیق تیرے تے رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ حضرات دیکھیے انبیاء کے بعد سب تو افضل انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ دے صحابہ دے بارے گل کرن تے رب نو گوارا نہیں۔ اج دا کوئی مراسی اٹھ کے، شرابی کبابی اٹھ کے، زانی اٹھ کے حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کردا ہے، حضرات ایسے ظالماں دا دنیا دے اندر بھی انشاءاللہ برا انجام ہے، کل قیامت نو بھی برا انجام ہوئے گا۔ حضرات دیکھ دے نہیں ہر سال میرے نبی دے صحابہ نہ دشمنی کرنے والے، بغاوت کرنے والے ہر سال انہوں سزا مل دی ہے۔ رب ذوالجلال دی قسمیں جنی دیر تک توبہ نہیں کرن گے آپ دے صحابہ نہ دشمنی کرنے والے اپنے سینے نو کٹتے رہن گے، اپنے آپ نو مار دے رہن گے۔ حضرات جس سینے دے اندر صحابہ دا بغض ہے، صحابہ دے بارے نفرت ہے، جڑے سینیاں دے اندر میرے نبی دے صحابہ دی دشمنی ہے، وہ ایسے قابل نے انہاں نو دنیا تے بھی چھریاں ماریاں دا نقصان پہنچایا جائے، آخرت کے اندر بھی اسی طرح انہاں نو دردناک عذاب دیتا جائے گا۔ حضرات توجہ فرمائیے، ان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح آئے نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے نے اور آ کے کی فرمایا اے میرے بھائیو کتے میرے تے ناراض تے نہیں ہو گئے؟ دیکھیے فراخ دلی، یہ نہیں کیسی ناراض ہو گئے، دیکھو آپ صحابہ دا آپس میں پیار کیسا ہے، محبت کیسی ہے۔ فرمان لگے نہیں اے ابو بکر اللہ تو معاف فرمائے، اسی ناراض نہیں دے۔ حضرات دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ دے بارے گل کرن تے اللہ نو بھی گوارا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی گوارا نہیں، کہنے والے نے بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں نے، نام اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو آرے نے، کی شان دساں بلال سہارے دیا، کی شان دساں بلال سہارے دا، جن ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا، اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جن تن من دین توارے نے،
پھر میں کیوں نہ کہہ دیا میرے ابو بکر پاک نے، میرے فاروق اعظم پاک نے، عثمان غنی پاک نے، علی حیدر کرار پاک نے، طلحہ زبیر پاک نے، عبد الرحمن بن عوف پاک نے، حسن و حسین پاک نے، حضرات طلحہ سعید پاک نے، عبداللہ بن مسعود پاک نے، عبداللہ بن زبیر پاک نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے، آپ دے سارے صحابہ پاک نے، آپ دے سارے صحابہ جنتی نے۔ حضرات توجہ فرماندے جانا، اج دنیا دے اندر کوئی سیاسی جماعت ہوئے اس دے اوتے کچڑ اچھالیا جاندا ہے، اس دا دفاع جماعت دا لیڈر کردا ہے، جماعت دا سربراہ کردا ہے۔ میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو کہ اگر منافقین نے کافران نے صحابہ تے تنقید کیتی تے رب ذوالجلال نے خود دفاع فرمایا ہے۔ اوے کون صحابہ جو حزب اللہ، جنہاں دے قائد رسول اللہ، جنہاں دا نصاب کتاب اللہ، جنہاں دا پہلا مدرسہ بیت اللہ، کون صحابہ جنہاں دے قائد رسول اللہ، جنہاں دا نصاب کتاب اللہ، اور جنہاں دا پہلا مدرسہ بیت اللہ۔ حضرات توجہ فرماندے جانا نا، اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے ایمان والےو، تسی اونی دیر دکھرا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جنی دیر دکھرا میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے نہیں آؤ گے۔ حضرات آخری باتاں کر کے اپنی بات میں مکمل کرنا چاہنا، اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ قصوریہ کون فرما رہے نے؟ پوری کائنات دے امام نبی اپنے صحابہ دا دفاع کر رہے نے، اپنے صحابہ دی عظمت بیان کر رہے نے، اپنے صحابہ دا مقام بیان کر رہے نے، اپنے صحابہ دی شان بیان کر رہے نے۔ وہ تڑپ جائیے تڑپ جائیے، کی فرمایا میرے صحابہ نو گالی نہ دیو، اگر تواڈے وچوں کوئی احد پہاڑ دے برابر اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے تے میرے صحابی دے ایک مد یا نصف مد ثواب نو نہیں پہنچ سکدے۔ اج دا آدمی اود پہاڑ جنہ خرچ کرے میرے نبی دے صحابہ دے ادھے مد جنہ خرچ کرنا وہ ثواب نو پہنچ سکدے نہیں۔ اس طرح سمجھو صحابی ایک مٹھ خرچ کرن تے اج دا آدمی مومن ایمان والا ایک اود پہاڑ دے برابر بھی خرچ کر دے تے نبی پاک دے صحابہ دا ایک مٹھ خرچ کرنا اود پہاڑ نالوں زیادہ افضل تے اعلیٰ ہے۔ حضرات اسی طرح پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جڑا میرے صحابہ نو گالی دیندا اون دے اوتے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، اور فرمایا سارے لوگاں دی لعنت ہے، تمام لوگاں دی لعنت ہے۔ جڑا میرے نبی دے صحابہ دے بارے زبان درازی کردا ہے، آپ دے صحابہ تے کیچڑ اچھاڑدا ہے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع فرما چھڑیا۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ میرے صحابہ نو گالی کڈے، برا بھلا کہے، اون دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، سارے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگاں دی بھی لعنت ہے۔ وہ قصور دے بسنے والے میں سوال کرنا وا، اس تو بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا ظالم ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ اور جس دی اتے مالک کائنات بھی لعنت بھیج دین، خالق کائنات لعنت بھیج دین، حضرات معاف کرنے والا غفور رحیم لعنت بھیج دے، حتیٰ کہ سارے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوئے اور سارے انساناں دی بھی لعنت ہوئے، رب ذوالجلال دی قسم نے اس تو بڑا بد نصیب دنیا دی اندر کوئی نہیں لا۔ آخر تے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا، میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے جڑے لوگ ملے جنہاں نے آپ تے اسلام لے آندا مسلمان ہوئے اللہ نے بڑیاں عزتاں نال نوازے ہیں حضرات کہنے والے نے کیا ہے نا مل کے مدنی نال رتبے پا گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنی مرید بھی جگتے چھا گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنی مرید بھی جگتے چھا گئے ختم نبوت دا سورج لوگو چمکیا شرک و بدعت دے بوٹے سب مر جا گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنی مرید بھی جگتے چھا گئے جنہاں راواں تو میرے آقا لنگ گئے امبر تے کستوریاں برسا گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنی مرید بھی جگتے چھا گئے میں صدقے قربان اونا یاراں تو میں صدقے قربان اونا یاراں تو جنتی جنانوں پاک نبی فرما گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنے مرید بھی جگتے چھا گئے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا سانو سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے اللہ چلنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین